پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اس وقت جس کو حکومت پاکستان کہا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے امپورٹڈ حکومت، وہ اس وقت لندن میں کابینہ اور اس حکومت کے وزیر اعظم موجود ہیں اور اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملنے گئے ہوئے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں، تجزیے آ رہے ہیں، وہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس حوالے سے چند اہم فیصلے اس اجلاس میں جو لندن میں ہو رہا ہے، لندن میں بیٹھ کے جو پاکستان کے حوالے سے فیصلے ہیں وہ وہاں پہ کیے جائیں گے، اور کس طرح کے فیصلے ہوں گے وہ تو یقیناً جب اناؤنس ہوگا تو کلیئرٹی اس حوالے سے آئے گی، لیکن اس کی کچھ انڈیکیشنز آج آنا بھی شروع ہوئی۔ آج سابق صدر آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑے خوشگوار موڈ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، ہنستے مسکراتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کل رات ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم الائنس میں ہیں اور کافی سارے کام کرنے ہیں، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا نواز شریف یہ سوچ رہے تھے کہ ارلی الیکشن پہ جانا چاہیے، جس وجہ سے آصف زرداری صاحب کو یہ انٹرونشن کرنی پڑی؟ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز، انہوں نے آج ایک جلسہ کیا اور بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ مریم نواز الیکشن موڈ میں آ چکی ہیں۔ مریم نواز کو یہ کریڈٹ یقیناً جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جتنے برے حالات میں تھی اس کو انہوں نے کھڑا کیا، اپنے والد کے ساتھ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں شرکت کی، جلسے جلوس کیے، اور جتنی بھی قیادت آج آپ باہر دیکھ رہے ہیں اس کا میجر کریڈٹ جو ہے مریم نواز کی لیڈرشپ کو جاتا ہے۔ اور انہوں نے بھی آج کچھ الیکشنز کا عندیہ دیا اور کہا کہ پچھلی حکومت نے جو کچھ کیا اس کی کارکردگی یا جو فیلیئرز ہیں اس کا بوجھ لیگ کس وجہ سے اٹھائے، تو یہ بھی چیز سامنے آئی، تو اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین تھے، اس حوالے سے ایک فیصلہ آیا جیسے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اسے یقیناً چیلنج کریں گے منحرف اراکین کے حوالے سے۔ تکنیکی انصاف، جس کا کہ سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس میں ہمیں ذکر بھی ملتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہی ہیں تکنیکی انصاف ہوا، حالانکہ سب کے سامنے جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا وہ سب نے دیکھا کہ کون لوگ تھے، کیا تھا، کیا ایویڈنس تھے، وہ ایویڈنسز بھی بقول پی ٹی آئی کے وکیل کے پیش نہیں کرنے دیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ریفرنس بھی فائل ہوا الیکشن کمیشن کے ممبر کے حوالے سے، فیصل واڈا صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ توشہ خانہ جس کا کہ بہت زور و شور تھا، بہت زیادہ ذکر تھا نون لیگ کی جانب سے، تو سعودی عربیہ کا ایک دورہ ہوا، اس سعودی عربیہ کے دورے میں پاکستان کو امداد ملی یا نہ ملی، لیکن جو ڈیلیگیشن تھا، جو آفیشیل ڈیلیگیشن تھا، اس کو تحفے تحائف یقیناً ملے۔ کس کو کیا تحفہ ملا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو کیا تحفہ ملا؟ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری تھے، ان کو کیا تحفہ ملا؟ مریم اورنگزیب کو بھی کیا کوئی تحفہ ملا؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج کی ناظرین بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے آج جو کانفرنس کی اس میں کیا کہا سابق صدر آصف زرداری نے، آئیے سنیں۔ پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے، کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو چیف یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی سرکار نہیں ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں، لا میں تبدیلیاں لے آئیں، اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ سمجھتی ہے، تو وی ہیو نو ایشو۔ جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی، لیکن ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے آج بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں، نومبر تک کوئی نئی حکومت ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے کیا کہا، آگے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی، نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں، یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے، نہیں نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف نہ کریں اپوائنٹ؟ میرا خیال ہے اس سے اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ گیون دیٹ پرائم منسٹر شہباز شریف ہی ہوتے ہیں نومبر میں بھی، اور اگر جنرل فیض کا نام بھی ہے لسٹ میں تو ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جائے گا، پی ایم ایل این ول کنسیڈر اٹ ود ہارٹ۔ مجھے دیکھنی اگر ان کا سینیورٹی کی لسٹ میں جو اس وقت نومبر میں ان کا نام ہوا تو بالکل وہ کنسیڈر کیا جائے گا، آل دوز نیمز وچ ول بی ریکمینڈڈ بائی جی ایچ پی۔
جی ناظرین، آپ نے سنا خواجہ آصف صاحب کو، کافی ساری اور چیزیں بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا جو پاکستان کے سیاسی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں. اور جب مریم نواز نے آج جلسہ کیا، اس جلسے میں کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام نہیں، جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلا گیا اس کو 2-3 سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا. عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو جانے دو عوام میں تاکہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا. ناظرین، مریم نواز بظاہر الیکشن موڈ میں چلی گئی. ان کی ریلیز یہ بتا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف الیکشن موڈ میں، جو سائٹ پہ بیٹھ کے ساری صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں اور ون ون سچویشن میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یقیناً. اور آصف زرداری صاحب کی باڈی لینگویج بھی آج یہی بتائی تھی. مریم نواز صاحبہ نے ذکر کیا یہ 1-2 مہینے کا کام نہیں ہے، اور 1 مہینے میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت، بلکہ ہے تو کولیشن حکومت لیکن جوابات کیونکہ وزیر اعظم ان کا ہے، وزیر خزانہ ان کا ہے، پنجاب میں بھی مبینہ طور پہ وزیر اعلیٰ انہی کے ہیں، تو سوالات تو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہی ہوتے ہیں اور ایویلیویشن بھی انہی کی ہونی ہے. تو 1 ماہ میں کیا شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل تیار تھے؟ جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کا عہدے کا حلف لیا تو اس سے 1 دن قبل ڈالر کی قیمت 182.93 روپے تھی، جو آج 1 ماہ بعد بڑھ کر 190.02 روپے ہو چکی ہے. 1 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں 7.9 روپے اضافہ ہوا ہے، جس سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں تقریباً 1000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. شہباز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف لیا تو اس سے 1 دن قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج تقریباً 46,145 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی تھی. آج 1 ماہ بعد اسٹاک ایکسچینج شدید مندی کے باعث 42,863 پوائنٹس پر پہنچ چکی ہے، اور صرف 1 ماہ کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,393 پوائنٹس گر چکی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف صاحب اس ساری جو صورتحال 1 ماہ میں بنی ہے اس کے لیے تیار تھے؟ مریم نواز کی تقریر سنیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ بالکل تیار نہیں تھے. اور جو فیصل وار صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب اور شہباز شریف کی جو 1 ماہ کی پرفارمنس ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ تیار تھے معاشی چیلنجز کے لیے ڈیل کرنے کے لیے؟ ان کے پاس کوئی پلان تھا یا نہیں تھا؟ ارشد صاحب، یہ تو ان کو تحفہ ملا ہے، ان کے لیے سرپرائز تھا. ایک تو کہ ان کو ان کی ساری سلیٹ صاف کر کے 0 کی آگے 10 لگا کے 100 مارک سے پاس کرا دیا جائے گا. دوسرا ہے کہ یہ تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، 35 سال سے چلا رہے تھے ملک کو، دودھ کی نہریں نہیں تھی. ہم تو نکمے بھی تھے، نالائق بھی تھے، ہمیں آتا بھی تھا کام. ان کو تو کام آتا تھا، ان کو صرف کام اتارنا آتا تھا پاکستان کا، وہ اتار رہے ہیں. ابھی تو ڈالر جہاں کھڑا ہے وہاں سے بہت آگے جانا ہے. جو انہوں نے IMF کی شرائط کے اوپر بات کیا، ورنہ وہ پیسے نہیں دیں گے. جو پیٹرول ہے وہ جہاں آج ہے وہ آپ دیکھ لیں گے نیکسٹ 15 دن 20 دن میں کہاں ہوگا. آپ کے ریکارڈ کا حساب لکھ لیں ساری چیزیں. تو یہ تو تباہی کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں، اور پہلے بھی تباہ کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ پاس بھی آتے ہیں، اس لیبارٹری میں آتے ہیں، صاف بھی آتے ہیں. ان کو سلیٹ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، کالی کر کے بھیج دیتے ہیں، پھر سفید کر کے لے آتے ہیں. 35 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے، گیم چل رہی ہے، اب عوام دیکھ چکی ہے. 35 سال سے نہیں، آج تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ 1970 کے بعد سے ایک اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اب اس کا سلوشن آپ کو لگ رہا ہے کہ ارلی الیکشنز کے لیے آصف زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آپ نے خواجہ آصف کو بھی سنا، لندن میں بھی ملاقات ہو رہی ہے، پھر مریم نواز نے تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ عوام میں جانا چاہیے. الیکشن کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے؟ ارشد صاحب دیکھیں، جس تصادم کی طرف لے کے جا رہی ہے نون لیگ خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دیکھا ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں چلائیں معصوم نہتے بچوں پر، ماؤں کے اوپر. تو عوام جو سڑکوں پہ نکلے گی تو ان کا تو پلان یہی ہوگا، اریسٹ کرو، گولی مارو. پوچھنے والا ان کا ہے تھوڑی، ان کی کیسز کا بھی کوئی پوچھنے والا، ان کا کوئی والد وارث بھی نہیں ہے. تو یہ تو اس تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر باہر نہیں نکلا، پاکستانی باہر نکلا ہے. جب پاکستانی باہر نکل آتا ہے تو وہ پاکستان کا مالک بھی ہے، پاکستان کا پاکستانی بھی ہے، ووٹر بھی ہے، وہ سپورٹر بھی ہے. وہ پاکستان کی سلامتی اور اس کی خود مختاری اور اس کی غیرت کے نام پر سب کچھ کر بیٹھتا ہے. آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم ایک جنگ جیتے تھے، ہم تو بچے تھے میں اور آپ، جب کہا جاتا ہے کہ جذبہ ہے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ لوگوں نے بم باندھے تھے اور ٹینک اڑا دیے تھے. تو ہمارے پاس بھی اللہ اکبر کا نعرہ ہے، ہمارے پاس بھی وہ جذبہ ہے.
جب ٹینک اڑ سکتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آج بھی ہمارے جو افواج پاکستان، چاہے پاکستان نیوی ہو، پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان آرمی، LOC کے اوپر ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے جوان، ہمارے افسر وہ کام کر رہے ہیں، سارے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج پاکستان اگر محفوظ ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو انہی کی قربانیوں کی وجہ سے، جس کو کہ ہمیں ہمیشہ ایکنالج کرتے ہیں، عمران خان بھی ایکنالج کرتے ہیں. لیکن چند سوالات یقیناً نظام کے اوپر تو اٹھتے رہتے ہیں، اور نظام پہ سوالات جب اٹھتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک کردار ہے. آپ نے آج کوئی ریفرنس بھی فائل کی ہے؟ جی ارشد صاحب، میں نے بیسکلی مجھ پہ انہوں نے ریپ کا اور مرڈر کا کیس نہیں کیا، باقی ساری دفعہ ڈال دی مجھ پہ. میرے جیسے کیس انٹینشنز کا خواجہ آصف کا تھا، اس کی انٹینشن رائٹ تھی. CM صاحب کا، حاضر CM صاحب کا کیس ہے، سملر تھا ان کے لیے، ان کے CM سندھ صاحب کا، ان کا کیس پہ ان کے لیے قانون کچھ اور تھا. خاقان عباسی کی بہن ہے، ان کو کوئی اور قانون تھا. مرحوم رحمان ملک صاحب کا کیس ہے، ان کے لیے قانون، فیصل واؤڈا کے لیے قانون کچھ اور تھا. ٹھیک ہے جی، ہم درخواست سے پیٹتے رہے اور ایک فورم پہ جاتے رہے، ایکسیپٹ کہ اب ہم فائنل فورم ہے جس پہ ہمارا تکیہ، ایمان، بھروسہ ان کی آنیسٹی کے اوپر ہے، وہ سپریم کورٹ. کہ بھئی ہمارے ساتھ بے سب باعث ہے، میری والدہ کا انتقال ہو، مجھے 50,000 روپے ویلنٹی لگا دی کہ شاید ایکسکیوز بنایا تھا. اور سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس اور سارے جسٹسز کے ریسنٹ آرڈرز ہیں، یہ کورٹ آف لا ڈیکلیریشن پاس نہیں کر سکتا. اور جن کا خود کا کردار بے کردار اور جو ضمیر فروش ہو. سر میری بات سنیں، آپ بڑے سخت الفاظ نہیں سر، میں نہیں سخت، میں نے اس سے پہلے کوئی بات نہیں کی. دیکھیں سر، جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لوگوں کی ایما پر 2 کرسیاں رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آپ نے لی ہوئی الیکشن کمشنر کی اور آپ ممبر ہیں، اور آپ نے اسی وقت ایک گورنمنٹ سے ایک اور عہدہ لے لیا ہے پرنسپل لا کالج کا، اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جو آرٹیکل 216 کلیئرلی بتاتا ہے کہ وائلیشن ہے، سرکاری لا کالج، سرکاری لا کالج. اور اس کے بعد آپ کمپنسیشن میں مجھے اڑا دیتے ہیں اور اس پارٹی کو نلا دیتے ہیں میری کرسیوں سے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سمجھتے ہیں جب مجھ پہ الزامات، اور مجھے کہا کہ کانڈکٹ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں آپ نے کوئی دورانی صاحب کی، میں نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے، سبمٹ ہو گئی ہے آج، ایکسیپٹ ہوا ہے، ایکسیپٹ ہو گئی ہے جی. اور دیکھیں ہمارا تک میرا اپنا کیس بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں کیا آپ نے مین پوائنٹ کیا اٹھایا؟ ثبوت دے دیے ہم نے سر. 216 کے تحت آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہوتے ہوئے دوسری پوزیشن آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، وہ بھی پولیٹیکل کسی پارٹی کی، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے میں آپ نے فیصلے غلط کر دیے اور ان کو کمپنسیٹ کر دیا. یہاں مجھے نوکری دیتا 2 اور میں وہاں تمہیں بندے کی سیٹیں ہٹا کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ میرا ڈیسیژن بھی سیز اٹ آل. اور میرے ساتھ PTI کے جتنے بھی ہیں، میرا قصور ہے کہ میں فیصل واؤڈا ہوں یا عمران خان کا قریبی ساتھی ہوں. دوسری چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو سپریم ہے ان کو سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے جی، ریسنٹ ہے کہ وہ ڈیکلیریشن نہیں دے سکتے، کورٹ آف لا نہیں ہے، لیکن کچھ سنوائی نہیں ہے. اب تو سپریم کورٹ گئے ہیں اپنا کیس بھی لے کے، اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو من و من مانتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں. لیکن اس پہ سپریم کا جوڈیشل کاؤنسل پہ گئے ہیں، وہاں بھی موجود سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، اور یہ 10 منٹ کا کیس ہے، میں نے ثبوت بھی دے دی. دیر از نو اف اینڈ بٹ ان دس کیس. ٹھیک ہے، لیکن ارشد صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب وہ آپ تہمتیں لگاتے ہیں مجھ پر، میں مثال دے رہا ہوں اپنی، میرے خاندان والے، بال بچے، بہن بھائی، شادی شدہ بہن بھائی بیٹھے میں، کالی بھیڑیں، ان کو اس تکلیف سے نہیں گزاریں گے. میں تو نہیں چھوڑوں گا اس چیز کو. جس چیز سے میں گزرا ہوں، جو میرے گھر والے گزرے، فار نو ریزن، بینگ انوسنٹ. جو PTI کے منرف اراکین ہے، اس حوالے سے بھی آج فیصلہ آیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں تکنیکی انصاف ہوا ہے. سر کا انصاف ہی نہیں ہوا نا. جو منرف اراکین ہے PTI آج اسمبلیوں سے باہر ہے. سر میری بات سنیں نا ارشد صاحب، ایک ممبر کا ہم نے ثبوت دے دیا ہے، دوسرا ممبر جو الیکشن کمشنر ہے تو پیش ہی نہیں ہوئے. وہ فیصل فرید صاحب تو کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، الیکشن کمشنر کی بھی تیاری ہو گئی ہے، دوسرے ممبر کی بھی تیاری، تیسری کی بھی تیاری ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر پہ بھی ریفرنس فائل کرنے کا کورس. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر تو ذاتی ملازم ہے نواز شریف کا، فون پہ آرڈر دیتا ہے. آج عارف حمید بھٹی صاحب نے کیا تھا ان کو، عارف حمید بھٹی صاحب نے جب شو پہ کہا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ فون کیا نواز شریف کے فیصلہ آرڈر عمران خان قریب ہے، اس کو نااہل کرو. یعنی ریپ اور مرڈر چھوڑ کے سب کچھ مجھ پہ کر دیا ہے. قانون الگ رہ گیا، تو آپ کی لوگوں کی حکومت ریلیف نے الگ کیا رہ تھا. گیا. اس پر شیخ رشید صاحب کا لیٹر آن ریکارڈ ہے کہ اتنے اچھے If I trust you and you recommend کہ یہاں کی کافی پی لو، تو میں تو آپ کی ریکمنڈیشن پہ گیا نا. میں تو نہیں جانتا تھا یہ جس طرح گورنمنٹ چلاتے، گورنمنٹ اس طرح چلے جاتی ہے، یوں ٹرانسفر، پوسٹنگ، پیسے ادھر ادھر، سپاہی. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو ایماندار افسر تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اچانک. رضوان FI کا مرحوم، ان کو جنرل نصیب کرے. اس کے بعد سمجھتے اس ملک کے اندر کوئی سیدھا کام کرے گا. جن اس پہ فرض جرم عائد ہو رہی تھی شہباز شریف اور
حمزہ شہباز اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور سی ایم کو دلوا دیا. یہ کون سا ملک ہے؟ کہاں تک کھڑے رہیں گے؟ کب تک نہیں بولیں گے؟ اور بولیں گے بھی نہیں. یہ کس نے ہمیں کہا ہے؟ کتنا کریں گے ہمارے ساتھ؟ کہاں تک روکیں گے؟ گولی ماریں گے تو رکیں گے, اس سے پہلے نہیں رکنے والے, کیونکہ اب یہ بات آپ نے صحیح کہ اب گولی ماریں گے تو رکیں گے, ادروائز سوال تو چلتے رہیں گے, کیونکہ دنیا میں بھی ناظرین کہیں نہیں ہوتا کہ ایک شخص جس پر الزامات ہوں, منی لانڈرنگ کے الزامات ہوں, کرپشن کے الزامات ہوں, ایسٹ بیونڈ نون سورسز آف انکم کے الزامات ہوں, جس دن فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن اسے الیکٹ ہو جائے, ملک کا وزیر اعظم بن جائے. اب 14 تاریخ کو ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, اور جس شخص نے اس پہ محنت کی, ڈاکٹر رضوان FIA کے ڈائریکٹر, بڑی محنت انہوں نے کی, 4300 صفحات کا یہ کیس انہوں نے بنایا, اور ان کو تھریٹس بھی تھے, ان کے اوپر پریشر بھی تھے. نون لیگ تو باقاعدہ ذکر بھی کرتی تھی, نام لے کے ان کا ذکر کرتی تھی. اور ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے عطا تاڑ صاحب نے کیا کہا تھا, دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا, تاڑ صاحب نے کیا کہا تھا, آئیے دیکھیں. یہی تفتیشی ٹیم کا ہیڈ جس کا نام ڈاکٹر رضوان ہے, یہ اس JIT کے ہیڈ تھے جو جہانگیر خان ترین کی کرپشن اور خسرو بختیار کی کرپشن کی تفتیش کر رہی تھی. آپ نے ان کو ہٹایا. ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان کو تفتیشی ٹیم کے JIT کے سربراہ کے طور پر جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی شکایت پر ہٹایا گیا. جی ناظرین, ڈاکٹر رضوان وہ آنیسٹ آفیسر تھے, دلیر آفیسر تھے, جس میں اس نظام میں جس کی انویسٹیگیشن ہوئی اس سب کو ڈاکٹر رضوان سے تکلیف تھی, پریشان تھے, اور انتہائی دیانتداری سے انہوں نے کام کیا. اور سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا اس نظام میں ڈاکٹر رضوان جیسے آنیسٹ افسران آئندہ اس طرح کی تحقیقات کریں گے؟ کیا یہ نظام اس جیسے ایماندار افسروں کے لیے کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے چھوڑنا ہے, کرپشن کے کیسز آپ نے بیک ڈور ڈیلز کرنی ہے, سہولت کاری کا کردار ادا کرنا ہے, یہ سوال کا جواب آج تک نہیں ملا کہ ڈاکٹر رضوان چھٹی پہ تو چلے گئے, جو حکومت آنے کے درمیان ٹائم تھا, سٹاپ لسٹ کے اوپر ڈاکٹر رضوان کا نام کس نے ڈالا؟ کون یہ فیصلے کر رہا تھا؟ کیا یہ وہی لوگ تھے جو ڈاکٹر رضوان کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ جناب ان کیسز پہ ہاتھ ہولہ رکھو, اور اگر ان کا پتہ لگ جائے تو شاید یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ تم قتل دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دب کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے تو کچھ نہیں ملا, جو تحائف ملے اس ڈیلیگیشن کو, شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کیا کیا تحائف ملے, ڈاکٹر عارف الوی نے کیا خط لکھا لیٹر گیٹ کے حوالے سے, سابق صدر آصف زرداری جو بائیڈن سے تعلقات کا کیا کہتے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. توشہ خانہ وہ سرکاری مال خانہ ہے, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے یا سرکاری طور پہ کوئی تحائف ملتے ہیں تو وہاں پہ جمع کروائے جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز اس حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھاتی رہی. پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابو ذر سلمان خان نیازی, ماہر قانون ہے. بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, توشہ خانہ کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کیا سوالات اٹھاتی رہی, کیا کہتی رہی, آئیے دیکھتے ہیں. کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی, یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے, تحفے بھی ریاست کے, مرضی بھی ریاست. آپ تو شفاف آدمی ہے نا, جو توشہ خانہ میں تحائف جمع کرائے ہیں بیرون ملک سے ملنے والے, ان کی لسٹ دیں, کیوں نہیں دے رہے؟ یہ وہ تحفے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں, ابھی آئیں گے, ابھی سے چیخیں نکلنے لگ گئی, ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, ابھی ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے, تمہاری طرح الزام تراشی نہیں ہوگی. جی ناظرین, آپ نے سنا سلمان نیازی صاحب, آپ نے کوئی خط بھی لکھا حکومت پاکستان کو, شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی حکومت کو, کہ تفصیلات شیئر کریں, اور آپ کو کوئی جواب ملا؟ جی ارشد صاحب, یہ مجھے جب یہ عمران خان صاحب کے کیس میں جب انفارمیشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پھر اس کو سسپینڈ نہیں کیا, تو میں نے پھر سوچا کہ میں ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کے انڈر ایک لیٹر لکھتا ہوں ٹو دا کیبنٹ سیکرٹری کہ مجھے ساری انفارمیشن دیں جتنی بھی ہے فرام 1947 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں, گورنر جنرلز ہیں اور پرائم منسٹرز ہیں, جو 31 بنتے ہیں آپ کے پرائم منسٹرز, 4 گورنر جنرل اور 13 پریزیڈنٹس, جس نے آفیشلی گفٹس ریسیو کیے ہیں اور اس کے بعد ان کو خریدا ہے, اور کس پرائس پہ خریدا ہے, اور اس کی ویلیو جو اسیس کی گئی تھی وہ کیا رکھی گئی تھی. تو یہ ساری انفارمیشن میں نے مانگی, لیکن ایز ایکسپیکٹڈ دا کیبنٹ سیکرٹری
نے تو نہیں, مجھے سیکشن آفیسر کی طرف سے رپلائی آیا وداؤٹ اپروول آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی جو کیبنٹ سیکرٹری تھے کہ ہم آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے, دس از کلاسیفائڈ. اب یہ بالکل مذاکرہ خیز بات ہے کیونکہ انفارمیشن کمیشن کا آلریڈی آرڈر ہے 27/1/2021 کا کہ یہ انفارمیشن کلاسیفائڈ نہیں ہے, یہ رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن کے نیچے پرووائڈ کرنا ان کا فرض ہے اور میرا حق ہے. خالی میرا حق نہیں ہے, پورے مفاد عامہ کا ایشو ہے, ہر پاکستانی کا رائٹ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ جتنی انفارمیشن ہے اس میں کیا ہوا, کس نے کیا لیا, کس نے کیا نہیں لیا. اور میرے خیال سے یہ کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہی آیا کیونکہ 29 اپریل کا لیٹر ہے یہ, تو بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن ارشد صاحب یہ ایکسپیکٹ کرا تھا تو اس پہ آپ آگے فردر قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ جی ارشد صاحب میں وہی بات کر رہا تھا, ہم تو لائرز ہیں, ہم تو کورٹ میں لڑائی لڑتے ہیں. اگلا میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ, میں سیکشن 17 ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا, اس کے تحت اپیل فائل کروں گا انفارمیشن کمیشن, اور وہ اپنے ڈیسیجن سے آئی تھنک باؤنڈ ہے, انہوں نے خود پہلے اس پہ آرڈر یہی کیا ہوا ہے. اور اگر وہ بھی بات نہیں مانیں گے, جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ مان جائیں گے, تو آئی ول گو ٹو دا کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی میں یہ جنگ لڑوں گا. لیکن میں جاؤں گا ضرور, یہ 47 سے لے کے اب تک کی بالکل ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی آنی چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. صرف یہی نہیں, اس میں کچھ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو آفیشیل ڈیلیگیشن میں گیا یا جس کو بھی سرکاری تحائف ملیں, توشہ خانہ کی وہ لسٹ اور ریکارڈ تو موجود ہے. 1947 سے آنی چاہیے کہ وزراء کو کیا ملے, بیوروکریٹس کو کیا ملے, باقی لوگوں کو کیا ملے, وہ تمام سی ایڈ ہماری گزارش پہ بھی کر لیے گا. ناظرین, حال ہی میں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے ارکان آفیشیل ڈیلیگیشن جو سعودی عربیہ گیا, اس میں وزٹ تو تھا کہ پاکستان کے لیے بیل آؤٹ, اس کی تو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ کوئی بیل آؤٹ ملا یا نہیں ملا, لیکن انہیں تحائف ضرور ملے. اور ہمارے اہم ترین ذرائع کے مطابق جو تحائف ملے, جو ہماری سورس انفارمیشن ہے کہ کس کو کیا تحفہ ملا, آئیے آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو قیمتی گھڑی, انگوٹھی, سٹڈ, قیمتی قلم, سونے اور ہیروں سے بنی تسبیح, شہد, زیتون اور کھجوریں بطور تحفہ ملی. ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ واچ, خالص کھجوریں اور خالص زیتون کا تیل کا تحفہ ملا. ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو خالص زیتون, کھجوروں اور رولیکس یاٹ ماسٹر گولڈ واچ ملی. وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو خالص کھجوریں, شہد, رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی. شاہزین بگٹی کو خالص کھجوریں, شہد, زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی. ذرائع کے مطابق چودھری سالک کو کھجوریں, شہد, زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی. ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو کھجوریں, شہد, زیتون اور رولیکس یلو گولڈ واچ وتھ ڈائمنڈز بطور تحفہ ملی. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن کو کھجوریں, شہد اور رولیکس یاٹ ماسٹر مینز گولڈ واچ بطور تحفہ ملی. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو کھجوریں, شہد, زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر میٹالک مینز واچ بطور تحفہ ملی. سعودیہ میں پاکستان کے سفیر خرم راٹھور کو شہد, کھجوریں اور رولیکس یاٹ ماسٹر میٹالک مینز واچ بطور تحفہ ملی. وفد میں موجود مولانا طاہر اشرفی کو شہد, کھجوریں, زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر میٹالک مینز واچ بطور تحفہ ملی. جی ناظرین، یہ تحائف ملے اور اس حوالے سے ہم نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو طلحہ سید ہمارے کوارڈینیٹر انہوں نے سوال جواب بھی بھیجے اور پوچھا کہ آپ کو یہ تحائف ملے ہیں، کیا آپ نے یہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیے ہیں یا آپ نے یہ جو اماؤنٹ ہے وہ دے کے لے لیے؟ تو اس کا جواب نہیں آیا. فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہم نے بلاول بھٹو سرداری صاحب کے بہاف پہ سوالات بھیجے، طلحہ سید نہیں بھیجے، ان سے بھی یہ سوال کیے گئے کہ تفصیلات تھوڑی شیئر کر لیں، بتا دیں جمع کروایا توشہ خانہ میں نہیں کروایا، تو اس کا کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا. علامہ طاہر اشرفی صاحب کو بھی طلحہ سید نے یہ سوالات بھیجے اور تفصیلات مانگی، انہوں نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ نے کیبنٹ سیکرٹری صاحب کو سوال بھیجا کہ یہ توشہ خانہ میں جمع ہو گئے تحائف یا نہیں ہوئے، تو اس کا بھی جواب موصول نہیں ہوا. توشہ خانہ کے رولز ناظرین بڑے واضح ہیں کہ جب سرکاری ڈیلیگیشنز پہ آپ جاتے ہیں تو توشہ خانہ میں یہ تحائف جمع ہونے ہیں یا پھر اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ دے کے، جو کہ پی ٹی آئی نے بڑھا دیا تھا 50% پہ، اس کے عوض آپ یہ تحائف اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. فیصل وارڈ صاحب، آپ کو تو معلوم ہوگا یہ گھڑیاں جس کا ذکر آیا ہے رولیکس کی،
اس کی ایک کی قیمت کتنی ہوتی ہے تقریباً اندازاً؟ صاحب دیکھیں تقریباً کوئی $1,00,000 سے گھڑیاں شروع ہوتی ہیں. $1,00,000 یہ پاکستانی روپے کتنے بنے؟ تقریباً $2 کروڑ کے بیچ میں. اور پھر اس کی ویٹنگ ہے 8 مہینے کی, تو اس کا پریمیم بھی آپ کو 30-40 ہزار. میں 2.5 کروڑ روپے کی آج آپ گھڑی لینے جائیں آؤٹ آف لائن آپ ٹرن اگر آپ لیں گے تو یہ سادی والی یا ڈائمنڈ والی؟ نہیں, پھر آپ بڑھاتے جائیں, پھر اس کی انلمیٹڈ تو کہیں تک کوئی بھی چیز چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ بتا رہا ہوں. اور دوسرا ہے کہ آج تو آپ نے ظلم کر دیا ارشد شریف صاحب, آپ نے ان کی سعودی کمائی پہ پیڑ پہ لات مار دی. اب آپ کے شو کی وجہ سے ان کو سب جمع کرانے پڑیں گے, کیونکہ آپ جمع اگر نہیں کروائیں گے خود ہی تو ہم کورٹ سے کروائیں گے. مریم نواز صاحبہ تو کہہ چکی ہیں یہ باپ کا مال نہیں ریاست کا مال ہے, یہ تو جمع ہونا چاہیے یا پیسے دے کے واپس. جو قوم کا مال کھا کے ایونیو فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کو باپ کا مال تھا. یہ اسپیسیفک اگر آپ مجھے تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل بتا دیں, یہ یلو یاٹ ماسٹر گولڈ واچ, یہ اس کا ہوتی کیا ہے؟ یہ رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ واچ. دیکھیں جی, اس میں آپ اس کو روز کلر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس میں ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. مطلب میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی جو یہ جو کیٹیگری آپ بتا رہے ہیں $1,00,000 سے کم, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا, جتنی کی ڈائمنڈ رولیکس یلو گولڈ واچ وتھ ڈائمنڈز فار وومن. اس میں ڈائمنڈز لگے ہوں گے, اچھی کوالٹی کے لگے ہوں گے. سر گھٹیا کوالٹی کی تو رولیکس نہیں لگائے گی نا, اور وہ بھی اگر کوئی آپ کو سعودی دے رہا ہے تو وہ کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی تھوڑی ہے کہ وہ سفائر لگا کے دے دے گا, لیزر کون لگا کے دے دے گا. سلمان عائی صاحب, آپ بھی کافی شوقین ہیں گھڑیوں کے, تو آپ کے اندازے میں یہ گھڑیاں کتنی مالیت کی ہوں گی, اور کچھ بتا سکتے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں؟ یہ میرے خیال سے پرائس تو بہتر فیصل صاحب ہی بتائیں گے, میری تو رینج سے باہر ہیں یہ گھڑیاں, میں نہیں لے سکتا. لیکن رف آئیڈیا میرا یہی ہے جو ریسرچ کی ہوئی ہے, میرے خیال سے ابو $50,000 نارمل, جو اس میں نارمل رینج آتی ہے اس کی پرائس ہوتی ہے نارمل. اچھا صاحب, مزے کی بات یہ ہے اس میں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی آپ جس میں فیصل کہہ رہا تھا کہ یہ نا مجبوری میں ابھی ان کو ڈکلیئر کرنی پڑے گی, وہ جمع کرانی پڑے گی. لیکن جو انفارمیشن جو میں مانگ رہا ہوں, اس وقت نہ عمران خان صاحب والا کیس آیا تھا, کوئی اور کیس آیا تھا, اس وقت کسی نے کچھ نہیں کرایا ہوگا, سب نے 15% پہ خریدا ہوگا, یا کسی نے تو پیسے بھی نہیں دیے ہوگا, خرید لے لیا ہوگا. تو وہ انفارمیشن جس دن ڈکلیئر ہوئی گی تو بڑے بڑے چہرے سامنے آئیں گے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, میں نے یعنی کہ اگر ڈائمنڈ والی گھڑی جو ہے, رائٹ, جو فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ کم از کم 2.5 کروڑ ڈائمنڈز کے ساتھ یا 3 کروڑ کی گھڑی ہے, تو 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ جمع کروا کے پھر یہ گفٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہی صورتحال ہوگی ایز پر دا رول جو کہ اب چینج ہو چکا ہے. اب تو آپ نے پکڑ لیا نا, جو خان صاحب نے چینج کیا تھا 50% کر دیا تھا, اب تو میرے خیال سے زیادہ دینے پڑے گا, پہلے تو 15% تھا. نہیں لیکن سلمان صاحب اگر میں آپ کو انٹرپٹ کروں, معافی چاہتا ہوں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ سر اگر 2.5 کروڑ کی گھڑی کی قیمت ہے بازار میں 3 کروڑ کی ہے, تو اس کی ایویلیویشن ہی ہوتی تھی 75 لاکھ روپے. 75 لاکھ کا 10% 7.5 لاکھ روپے دیا جاتا تھا. اب ایویلیویشن کے اوپر بھی تو ہے, آپ نے ایویلیویٹ کتنے میں کرائی ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں جو گھڑی کی قیمت ہے ہی 3 کروڑ, اس کی آپ نے ایویلیویشن ہی کرائی 75 لاکھ, تو 75 لاکھ کا 10% 7.5 لاکھ ہوا. یہ 1947 سے چلیں گے تو سر کوٹھیاں اور محل بھی بک جائیں گے, اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اس میں بہت لوگوں کے نام آئیں گے. تو میرا خیال سلمان صاحب ایک پاکستانی قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اور میرے خیال سلمان صاحب یہ تو ارشد صاحب نے ان کی پیڑ پہ لات مار دی ہے, لیکن آپ فردر آن جب خریدنے جا رہے ہوں, اس کی ایویلیویشن کے لیے بھی اگر آپ کو اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو آئی کین بی آف اینی ہیلپ, آئی ایم آلویز دیئر فار یو, کیونکہ آپ پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا یہ مارکیٹ ویلیو پہ ایویلیویشن ہونی چاہیے, یا کہ خود جو ایف بی آر ہے اور ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ایویلیویشن کر کے دے دیتی ہیں؟ کیونکہ اس میں جو رول 5 ہے کہ کیبنٹ ڈویژن ول گیٹ دا ویلیو آف دا گفٹس اسیس فرام government sector experts in CBR, Textile Museum, National Council of the Arts. Depending upon the nature of the gifts, Cabinet Division will also get the value of the gift assessed by the private appraisers born on its approval on its approved panel. تو اکثر تو یعنی کہ یہ خود ہی ایویلیویشن ہوتی ہے, تو مارکیٹ ویلیو پہ ایویلیویشن اور اسیسمنٹ ہونی چاہیے. سلمان صاحب جی بالکل ارشد صاحب, یہ مارکیٹ ویلیو پہ ہونا چاہیے. جس طرح پراپرٹی یہاں پہ ویلیویٹ ہوتی ہے ڈی سی ویلیو, ایف بی آر ویلیو پہ, اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اگر 1 کروڑ کی چیز ہے وہ 30 یا 20 لاکھ روپے ہوتی ہے اس کی مارکیٹ یا ایف بی آر ویلیو, سوری ڈی سی ویلیو یا ایف بی آر ویلیو. تو یہ بھی وہی فارمولا فالو کرتے ہیں. تو ان کو میرے خیال سے اپنا یہ اسیسمنٹ کا جو رول ہے, میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں اس کو بھی ان کو چیلنج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو نہیں کریں گے جیسے کارل مارکس نے کہا تھا جو بڑے لوگ قانون بناتے ہیں وہ ویسا ہی بناتا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے یہ تو ایسا رول اس کو امینڈ نہیں کریں گے, مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی اپریزل آئے, اسیسمنٹ آئے, وہ یہ نہیں کریں گے. میرے خیال سے اس رول کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے ارشد صاحب ایک چیز بتا دوں, یہاں پہ رکنا نہیں ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پہ. میرا آگے ٹارگیٹ آئی ول تمام آفیشیل ڈیلیگیشن بائی دا گورنرز,
تمام آفیشیل ڈیلیگیشن آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, بالکل سب بہت اچھی بات ہے, اور یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون آفیشیل ڈیلیگیشن پہ گیا, کیا تحائف ملے, کس نے توشہ خانہ میں جمع کروائے اور کون اپنے گھر لے گیا. یہاں پہ ناظرین وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں لیٹر گیٹ کی. اس حوالے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان, سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز, انہوں نے جو خط لکھا اس کے مندرجات کیے اور سابق صدر آصف زرداری کیا فرماتے ہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی, جو کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز بھی ہیں, ان کو لیٹر گیٹ کے حوالے سے ایک خط لکھا. ڈاکٹر عارف علوی, صدر مملکت, سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز, نے اس خط کا کیا جواب دیا, آئیے دیکھیں. آپ کا 29 اپریل 2022 کو لکھا ہوا خط موصول ہوا. پتہ چلا ہے ایسا ہی خط آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خط میں لکھا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کا لکھا ہوا مراسلہ میں نے پڑھا. مراسلے میں پاکستانی سفیر اور ڈونلڈ لو کی ملاقات کا احوال ہے. ملاقات میں ایک اور امریکی اہلکار بھی موجود تھا. ملاقات میں پاکستانی سفیر کے ساتھ نوٹ ٹیکر بھی موجود تھا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خط میں لکھا کہ مراسلے میں ڈونلڈ لو کی جانب سے عدم اعتماد کا باقاعدہ ذکر ہے. مراسلے میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی کامیابی پر معافی کا بھی ذکر ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خط میں لکھا کہ مراسلے میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی ناکامی پر سنگین نتائج کا ذکر ہے. ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خط میں لکھا کہ مراسلے کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے. قومی سلامتی کمیٹی نے مراسلے کو اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے ڈیمارش بھی جاری کیا گیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق دھمکیاں اکثر کبھی کھلے اور کبھی دبے لفظوں میں دی جاتی ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خط میں لکھا کہ اس مراسلے کے مطابق پاکستان کو واضح طور پر غیر سفارتی زبان میں دھمکی دی گئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو خط میں بتایا کہ آپ نے ان دھمکیوں اور ممکنہ نتائج کو پوری طرح اجاگر کیا. پاکستان جیسے خود مختار آزاد ملک کے عوام کے احساسات مجروح کیے گئے. اس معاملے کی پوری طرح سے تحقیقات کرائی جانی چاہیے. صدر مملکت کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا کسی سازش کے تحت ملک میں رجیم چینج تو نہیں کی گئی. صدر مملکت کے مطابق ماضی میں بھی کچھ مبینہ سازشوں کی باتیں ہوئیں جن پر عوام یقین رکھتی ہے. صدر مملکت کے مطابق پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں قتل اور اگرتلہ سازش کیس اس کی مثالیں ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سازشی خط لہرانا اور سابق صدر ضیاء الحق طیارہ تباہ ہونا بھی اس کی مثالیں ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق اوجڑی کیمپ سانحہ، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کیس اور ایبٹ آباد سازش کیس بھی اس کی مثال ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق پہلے بھی دنیا میں جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہوئیں یا اہم لوگوں کی جانب سے انکشافات ہوئے تو سازشوں کی کڑیاں ملیں. صدر مملکت کے مطابق سازشوں کا کئی دہائیوں بعد پتہ چلتا ہے اور تب تک اس ملک کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر میں یہاں ایران اور چلی کا ذکر کروں گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کے خلاف 1953 میں بیرونی ایجنسیوں کی سازش کا بھی 60 سال بعد اس وقت پتہ چلا جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی کیے گئے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق 1973 میں چلی میں کی جانے والی رجیم چینج کا اس وقت کوئی بڑا ثبوت سامنے نہیں آیا، مگر سن 2000 میں اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہونے پر سازش کا پتہ چلا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق لہٰذا اس معاملے میں بھی ممکنہ منی ٹریل اور رجیم چینج کرنے کے لیے ہونے والی میٹنگز کی نشاندہی کی تحقیقات ضروری ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خط میں لکھا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہیں لوگوں کو خرید و فروخت کے ذریعے سے سازش کے لیے راغب تو نہیں کیا گیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ریکارڈ شدہ شواہد بھی ہمیں اہم نتیجے کی طرف لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس مراسلے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ میں آپ کا خط وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج رہا ہوں.
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मेरी वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह दरख्वास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो मामले की ओपन समाअत करे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो मरासले से मुतालिक सच जाने। जी नाज़रीन, और आज साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी लेटर गेट का जिक्र किया और अमरीकी सदर जो बाइडन से अपनी दोस्ती का किस हवाले से जिक्र किया, आइए देखते हैं। I know Biden. Biden is a friend of mine. The least तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि very well done, brother, how are you? मुझे तो फोन नहीं आया। जी नाज़रीन, आपने सुना फैज़ल वार साहब, कितना अहम है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकातों और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस डॉक्टर आरिफ अलवी 2 NSC मीटिंग्स का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये तहकीकात किस वजह से ज़रूरी है? देखिए अर्शद साहब, ये तो बड़ा आपने इंपॉर्टेंट मैटर उठाया हुआ है और ये पाकिस्तानी कौम का मसला है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल में सब चीज़ें समअप कर देता हूँ कि जो भी ठीक काम करेगा, आपने ठीक काम किया, आपको भी मौत की धमकी है। आप शेयर नहीं करना चाहते एज एन एंकर पब्लिकली, लेकिन दुनिया को तो पता है और आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं कोई भी ठीक काम कर रहा है, रिपोर्टिंग कोई भी कर रहा है, किसी भी चैनल कर रहा है, लेकिन उसको धमकी क्या है? मौत। रिजवान, मौत। इससे पहले के लोग, मौत। हमारी तारीफ करोगे, हमारी तस्वीर चढ़ोगे, हमें गलत को सही कहोगे तो तुम्हारी जिंदगी चलेगी, तुम्हें तरक्की भी मिलेगी, तुम्हें तोहफे भी मिलेंगे, तुम्हें आउट ऑफ प्रमोशन भी होंगी, तुम्हें ऐसे ओहदे भी मिलेंगे, तुम नाअहल भी करो, किसी को कुछ कर लो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम कहोगे होली काउ कहलाओगे, ठीक है, वरना हम तुम्हें ब्लैक शीप कर देंगे। एंड दी रिवॉर्ड इज डेथ इफ यू डोंट परफॉर्म एज पर देयर विशेस। तो आप भी उस लिस्ट के अंदर हैं और आपको बताना चाहिए, ये भी बताया आप कौम को कि आपके ऊपर बीच में केसेस बनाने की कोशिश की, तो आप तगड़े हैं, अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है, अल्लाह ने आपको वसीले के तौर पे। अल्लाह ताला साजिशें करते रहते हैं और अल्लाह ताला सबसे बचाने वाला है। फैसल वार साहब, सलमान न्याजी साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।